انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہستیوں پر، جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، عاصی کو نوازا تو در بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کا، ذہن صاحبان کا یہ تمام تر انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں کہیں بھی محفوظ ہیں، آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں۔ میرے کزن، میرے چچا کے بیٹے سید نوید عباس نقوی صاحب بیمار ہیں، خالق کونین انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ باقی بھی جو جس دعا کے ساتھ بیٹھا ہے، ذکر کے صدقے میں خالق اس کی دعا مستجاب کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بہت سمجھدار اجتماع، بڑے چنے ہوئے عزادار مومن صاحبان معرفت و علم لوگ تشریف فرما ہیں۔ زیادہ لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا ہے، بھائی راضی رہیں گے۔ بس دو چار ابتدائی فکرے عرض کروں گا تو اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر پڑھنا ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے صرف توجہ چاہیے، میں کسی کو بھی زحمت نہیں دوں گا کہ وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہ عبادت میں ہے، اور وہ بے شک نہیں بیٹھے گا کہ کسی کو توجہ ذکر کی جانے۔ مصر سے آغاز کرتا ہے۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ امام حسین آپ کا آباد رکھے، بس فضائل شروع کر لیا۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ آمادہ نہ ہو تو میں دوسرا مصرع نہیں پڑھتا، ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خیرات ہے بہت بڑے درباروں کی، تقسیم کرنے کے لیے ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وصول فرمائیں گے تو عرض کریں۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ خدا سماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ جو چاہیے امام حسین آپ کا آباد حصہ مل گیا، یقین مولا کی قسم، دل مطمئن ہو گیا کہ میں صاحبان علم میں کھڑے ہو کے پڑھے۔ آپ نے ماشاءاللہ استقبال اتنا اچھا کیا، مجھ جیسے حقیقت کے الفاظ کو آپ نے اتنی عزت دے دی کہ دل بڑا ہو گیا۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ بلندیاں جسے ڈھونڈیں وہ آسماں ہے علی۔ خدا سماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ دیکھیے لوگ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، حق تو پھر حق ہے۔ حق کہتے ہی اسے چھپانے کی جتنی کوشش کی جائے وہ اتنا طلوع ہوتا ہے۔ کہاں جا کے پڑھو، نصیب فمن والوں نے یہ نہیں سمجھا، چھپانے کی کوشش کی جائے گی، حق اتنا طلوع ہوگا۔ حق غروب ہونے کے لیے ہوتا ہی نہیں، حق ہوتا ہی وہی ہے جو طلوع ہوتا رہے اور بلند ہونا چاہتا ہو اور چاہتا ہو۔ اور علی آپ کے اور میرے خیال کی بلندی نہیں،
بہت ہی معمولی سا نوکر ہوئی امام حسین کے دروازے کا، بہت چھوٹا گدھا اگر آپ کہہ سکتے ہیں، بہت ہی چھوٹا، گنتی میں نہ آنے والا نوکر علی بادشاہ کا میری کیا حیثیت ہے؟ ویسے بھی ہم سارے نام لیوا ہیں، نوکر وہ جسے علی خود مانے ہیں۔ ہم سب نام لیوا ہیں، ہم علی سے مانگتے ہیں، علی کو مانگتے ہیں، علی کو چاہتے ہیں، لیکن ہے نام لیوا۔ نوکر وہ بھائی جان ایسا جسے علی خود مانے کہ یہ میرا نوکر ہے، اور یہ منبر پہ ہاتھ ہے اور ذکر پہ ہاتھ ہے۔ جن نوکروں کو اس نے خود مانا کہ یہ میرے نوکر ہیں، پھر انہوں نے دنیا سے منوایا کہ ہم علی کے نوکر ہیں۔ مرضی ہے اللہ کا آباد رکھے۔ عیسیٰ میں تمار نے سولی پہ چڑھ کے یا علی کہہ کے منوایا کہ علی حق ہے۔ بہلول زمین پہ رہتا تھا، بیچتا جنت تھا، کیونکہ علی نے مانا تھا یہ میرا نوکر ہے۔ امیر بینائی کے دو مصرے ہیں، یہ بس کوزے میں سمندر بند کر دیا۔ میرے خیال میں اس موضوع پر میں نے اس سے بڑا شعر نہ پڑھا ہے نہ مجھے ملا ہے، اس لیے جہاں بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ یہ شعر پڑھوں تو یہی پڑھتا ہوں، یہی دو مصرے، اس سے بڑا شعر ملا کر قلم توڑ دیا دو مصرے نے۔ انہوں نے لکھا ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، مولا کرے آخری آدمی یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اور یہ سید زادے کا منبر پہ ہاتھ رکھنے وعدہ ہے جس نے توجہ سے سماعت فرما لیا، اگلے سال کی 17 رمضان تک کم از کم اس کو یہ شعر بھولے گا نہیں۔ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے۔ مرضی ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا آپ کا آباد اسلام محمد صلی آپ کو زندگی حق کو جتنا چھپانے کی کوشش کی جائے وہ اتنا طلوع ہوتا ہے، کیونکہ حق روشنی ہے، حق اجالا ہے، حق ہدایت ہے، حق راہ مستقیم ہے۔ ہمارا سب سے بڑا نعرہ ہے علی حق۔ کائنات قربان ہو جائے پیغمبر کے اس فرمان پر جس نے کہا بار الہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ اللہ کے چہروں کی رونق میں اضافہ ہونا، حق کو ادھر موڑ دے۔ اب ایک فکرہ ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، داد لینے کے لیے نہیں پڑھ رہا، صرف نوجوان جو تشریف فرما ان تک پیغام دے رہا۔ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے، صراط مستقیم حقیقت میں علی کے قدموں کے نشانوں کا نام۔ میں پڑھ گیا، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، آپ کی مرضی۔ دیکھیے ہم عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی نماز میں مشغول رہتا ہے، ایسے حج پہ لوگ جاتے ہیں، حج بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے، ایسے قرآن شروع کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بادشاہ کا اپنا فرمان ہے جس کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ بیان ہی نہیں ہوا۔ کیا فرمان ہے؟ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور وہ بے کا نقطہ میں علی اپنا بیٹا۔ جو بھی تلاوت قرآن مجید کرتا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، یعنی تلاوت میں عبادت ہے اور عبادت میں علی شامل ہے۔ تلاوت عبادت ہے، عبادت میں علی شامل ہے، ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی حج میں جائے طواف لازمی حصہ ہے حج، طواف کے بغیر حج نہیں۔ طواف کرتا ہے کعبہ، کعبہ کی ہے 4 دیواریں،
چاروں میں سے ایک تو ہماری ہے ہی ہے. اور جا کے پڑھ دو بات ہے. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. حسین اٹھے ہوئے ہاتھوں میں محتاج رکھے. مولا آپ کے بخت اور اقبال میں اضافہ کرے. آپ جی ابھی سے مولا آپ کو زندگی سلامتی دے. بسم اللہ عظیم بھائی. چار میں سے ایک تو ہماری ہے نا، جسے سعودی عرب کی حکومت اربوں ریال خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ نشان نہ مٹا سکی جو علی کی ماں کی قدموں کی آہٹ کے صدقے میں بنا تھا. بڑا دکھ ہوتا ہے اگر کوئی جملہ ضائع ہو جائے. کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا. اس سے زیادہ پریشان ہو جاؤ میں یہی پڑھ رہا ہوں، حق یہی. پہلی اور آخری ہستی ہے علی بادشاہ، جس نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا. جسے فضائل خود تلاش کریں اسے علی کہتے ہیں. تھوڑے لوگ سمجھے ہو، علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں. مشکل کسائی کہنا آقا میں تیرے فضائل. علی شہنشاہ کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں. دلیل دے رہا ہوں، اللہ میرے آپ کو پسند آ جائے. بہت چھوٹا نوکر ہوں. علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں. اگر علی کی اپنی تمنا ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے آتی. دیوار کا مسکرا کر راستہ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے. یاد رکھیے گا، علی کی تمنا نہیں تھی کہ علم میرے ہاتھ میں. بچہ جانتا ہے اگر علی کی تمنا ہوتی تو علی خیبر کے میدان تک چل کے خود آتا. پیغمبر کا ناد علی پڑھ کے علی کو بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا میں جد اللہ کے ہاتھ میں رہوں. اگر علی کو تمنا ہوتی کہ انما ولیکم اللہ والی آیت میرے لیے نازل ہو تو علی سوالی کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں خود نکلتا. حالت نماز میں مسجد کے دروازے پر رکوع کی حالت میں سوالی کا سوال کرنا، علی کا انگوٹھی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ ہوں. جہاں عبادت ہوگی وہاں علی ہوگا. اب میں کیا کروں، میں اتنی تفصیلات میں جاؤں. جہاں بھی عبادت ہوگی وہاں علی ہوگا. مجھے نہیں معلوم کس کے چہرے پر کتنے مودت کے گلاب نظر آئیں گے. مشکل پڑھ خدا کا راز یہ میرا عقیدہ ہے اور مرتے دم تک میں نے اسی عقیدے پہ سانسیں لیں گے. کوئی مجھے سنے اس کی مرضی، کوئی نہ سنے اس کی مرضی. خدا کا راز خدائی کا رازداں ہے علی. خدا سما جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی. خدا سما جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی. کبھی تو سوچ تشاہد پہ سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی. نوکری ہوگی مولا کا مل گیا حصہ. میرا سلام ہے آپ کو. آپ جیئے اور سلامت ہیں. مولا آپ کو اس سے زیادہ زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے. بلندیاں سے ڈھونڈے وہ آسماں ہے. ابھی تو سوچ تشاہد کو سوچنے والا. مجھے زید صاحب نے کہا کہ رشید بھون میں شاعری بہت اعلیٰ سوچتا. میں نے کہا جی میرے پاس تو کلام اتنا قیمتی نہیں، بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ. تو خیرات ہے بادشاہوں کوئی پسند کر لے اس کی مرضی. شعر پڑھ رہا ہوں. خدا کا راز خدائی کا رازداں ہے. بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے. کبھی تو سوچ تشاہد پہ سوچنے والا کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے. صرف وہ بندہ بولے جس کا عقیدہ عقید مسلط بھی کا عقیدے کا ساتھ دے. باقی سارا مجمع چپ رہے دکھ نہیں. مولا کی قسم شعر ایسا پڑھو دل چاہتا اوڑھ کے پڑھا جائے. کبھی تو سوچ تشاہد پہ سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی. علی ولی کی مودت ہے بندگی میری. میں ہوں بلا کا مؤذن میری عزا ہے علی.
محفوظ و معمول فرمائے. میں ہوں بلا کا مؤذن بسم اللہ. میری اذان ہے علی. مجھے نہیں معلوم اب تک کس نے سنا کتنی داد دی. داد تو سب نے دی. کسی نے کتنی دی یہ مجھے اندازہ نہیں. جس نے اب تک نہیں اس سے میں داد دینا چاہتا ہوں. اب تک نہیں لی اب شعر یا شعر اس کی کوئی رد لائے مولا کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں اعلان کر کے جاؤں گا کہ آج کے بعد دکھنا ہی چھوڑ. اتنی بڑی بات تو مصروں میں کر رہا ہوں شاید جس کے لیے 10 کتابیں لکھنی پڑ جائیں تب وہ بھی شاید پوری نہ ہو. خدا کا راز خدائی کا رازداں ہے. خدا آسمان جسے ڈھونڈے وہ آسمان ہے. کبھی تو سوچ تشاہد پر سوچنے والا کہ بندگی خدا میں کہاں کہاں ہے. میں ہوں بلا کا مؤذن میری اذان ہے. علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزباں ہے علی. وہ بندہ آیا ہی نہیں تو نہیں بولا مولا کی قسم. علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ خدا کے ہوتے ہوئے خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزبان ہے اسلام امام صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزبان ہے خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزبان ہے علی. بڑا سوچا کہ نصیری کو کیا ہوا صرف نصیری ہی کو کیا ہوا کیوں وہ بھٹک گیا اور علی کو خدا مان بیٹھا. کبھی سوچا ہوا کیا آج وجہ بیان کر. طویل عرصے کے بعد 6 سامنے آگے یا علی. اچھا یہ سنا آپ نے ایسا ایک مسیح یاد آ سلام ہے آپ کو سماعت کو آپ شاید آپ نے بھی نہ سنی ہو تو آپ کو بھی داد دیتے کنوں اچھا جاسوس ہو تو یاد آتا ہے. یا علی یا علی اے نور کے نوری سفر کی ابتدا. یا تو مصرع بالکل چھوٹا تھا یا واقعی مشکل. یا علی اے نور کے نوری حیرانی تو اگلے مصرع ہاتھ چھوڑ کے بہت حیرانی. یا علی اے نور کے نوری سفر کی ابتدا تیرے ہی لہجے میں گونجی ہے صدا کن کی صدا. ہر بندہ نہیں بولتا وہ بولتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت اور مودت کا سانس لے رہی ہوگی وہ بولتا ہے. ایسے رسول اللہ اٹھو ہوئے ہاتھوں کو یا علی اے نور کے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. یا علی اے نور کے نوری سفر کی ابتدا تیرے ہی لہجے میں گونجی ہے صدا کن کی صدا. تو ید اللہ ہے تیرے ہاتھوں سے ہی آدم بنا. جو سوچتا ہے وہ چپ رہے مولا کی قسم ذات نہیں لیں گے ان سے. جو مانتا ہے وہ تو بولے جو حق کو مانتا ہے. یا علی اے نور کے نوری سفر کی ابتدا تیرے ہی لہجے میں گونجی ہے صدا کن کی صدا. تو ید اللہ ہے تیرے ہاتھوں سے ہی آدم بنا. تو خدا کا عبد بھی ہے تو نصیری کا خدا. آپ نہیں نصیری کی بات کرتے. تو خدا کا عبد بھی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو خدا کا عبد بھی ہے تو نصیری کا خدا. نتیجہ یہی نکلا بس نصیری کو اسی کے راز نے الجھا دیا. کون سا تو خدا جیسا بشر ہے یا بشر جیسا خدا. جو علی کو علی مانتا ہے میں اس سے صرف آتا ہے. بس نصیری کو اسی کی راز نے الجھا. تو خدا جیسا بشر ہے. چہرے پڑھنا کسی چہرے کو پریشانی تو نہیں. ایک بات غور سے سن لیجیے گا. شعور شیش محل کی طرح کا ہوتا ہے.
بہت خطرناک مسئلہ سنتے ہیں، بہت خطرناک طریقے سے شعور شیش محل کی، شعور شیش محل کی طرح کبھی کوئی بیچارہ پاگل ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک تار ہل گئی، اتنا نازک مسئلہ ہوتا ہے اور بھائی شعور شیش محل کی طرح کا ہوتا ہے، اسے یوں وہم کے پتھر سے پاش پاش نہ کرنا، جنہیں الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے شعور شیش محل کی طرح کا ہوتا ہے، اسے یوں وہم کے پتھر سے پاش پاش نہ کر، تو ایک بشر ہے، بشر کی حدوں پہ سوچ مگر نصیریوں کے خدا کی حدیں تلاش نہ کر، جو سو رہا ہے اس کا مقدر چھوڑ رہا ہے، اللہ آپ زندگی سے ہمیشہ میں پھر پڑھتا نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں، نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں، علی کیا ہے پتہ دونوں کو واللہ نہیں لگتا، علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہے، اسے بندہ نہیں لگتا مجھے اللہ نہیں، بولو بولو سخی لال علی حسری ہی ایسی ہے، علی مجموعہ اسداد ہے، دیکھیے جس ہاتھ میں قلم ہوگا اس ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی، جس ہاتھ میں تلوار ہوگی اس ہاتھ میں قلم نہیں ہوگی، بیان وقت علی صاحب نہج البلاغہ بھی ہے، فاتح خیبر بھی ہے، یہ اسداد جمع ہوئی ہے امام حسین آباد و شاہد مجموعہ اسداد ہے، اس لیے جنہیں سوچنے کی بیماری تھی ان پر سوچنا بیماری ہے، معرفت کی منزلیں بڑھانے کے لیے سوچنا حق ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہو جستجو کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے بیماری سے یقین جانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی کو علی ہی مانا، کیونکہ رسول کے فرمان کی نفی ہے علی کے فضائل کا انکار کرنا، پیغمبر نے فرما دیا یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے تمہارے اور میرے، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور اللہ کے، بات تو ختم ہوگی، کائنات کا سچا دین رسول فرما چکا کہ یار مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں، یہاں وہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں گھر کا نظام نہیں سمجھا، مہینے کا راشن کیسے پورا کرنا ہے، گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ صرف اور رزق ساتھ، تو پھر وہ رستے تو ہیں، کیسے سوچنے کی بیماری آج ہے پہلے بھی تھی، اور میں آپ کے سامنے ایک فکرہ بڑا قیمتی عرض کر رہا ہوں، یہ بادشاہوں نے مجھے عطا کیا اپنے درباروں سے، غدیر کا مقصد ہی ایک تھا، علی نہ ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ ڈر کے سنا جاتا ہے، چلاتی دوپہر حاجیوں کا مجمع، یہ غدیر کا مقصد ہی تھا کہ علی ببانگ تو حل پڑھا جاتا ہے اور کھلے عام ذہن کے طریقے سے نہ ڈر کے پڑھا جا سکتا ہے نہ ڈر کے سنا جا سکتا ہے، لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ ایک ہی ہستی ہے جس کے ساتھ سارے فضائل منسوب ہیں، کیوں؟ فضائل بھی ایسے جو سمجھ میں باقی نہیں آتے تھے، سوچنے سے بھٹکنے کا اندازہ چلتا ہے، کعبے میں آیا کوئی نہیں تھا، علی کعبے میں آیا، دنیا نے سوچا اب اس سے بڑا کیا فضائل ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر میں تشریف لانا، یہ حد ہے، یہاں سے حدیں بنانے کی جسارت شروع ہو، یہی حد ہے کہ علی کعبے میں آگے، اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے، یہی حد ہے بس، 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا،
لوگ سمجھے یہی حال ہے، بغیر آنکھیں کھولے ہوئے شاہ محدث دہلوی کو لکھنا پڑا بغیر آنکھیں کھولے ہوئے علی کا رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے علی محمد کے ساتھ کہیں مل چکا ہے۔ مولا آپ کو سلام علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حال ہے، بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کا سلام، لوگ سمجھے یہی حال ہے۔ رسول مقدس کے ہاتھوں پر آتے ہی فرمایا یا رسول اللہ کہیے قرآن پڑھ کے سناؤ، زبور پڑھ کے سناؤ، انجیل پڑھ کے سناؤ، تورات پڑھ کے سناؤ، لوگ سمجھے یہی حال ہے۔ بچپن کے عالم میں پہلے سلطنت ماں کے جھولے میں لیٹے ہوئے علی نے پہلے دشمن کو پہلے بار میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ احد فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بدر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ خیبر کا کئی 100 من وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں اچھالا۔ فضیلتیں بڑھتی گئی، پریشانیاں بڑھتی گئی، سوچنے والوں کی حیرت بڑھتی گئی، اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ رسول نے زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ احد فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بدر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ حنین فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ خیبر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کعبے کا کعبہ کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ حسین کا بابا کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا اعلان ہوا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ اللہ کی مرضیاں خرید کر لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ رسول معراج پہ گئے، علی پہلے موجود تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ تیری مرضی جیسے قسمت، رسول معراج پہ گئے، علی پہلے موجود تھا۔ پردہ عبادت سے جو گفتگو ہوئی لہجہ علی کا تھا، جو پردے سے ہاتھ باہر آیا انگوٹھی علی کی تھی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ قرآن کی 313 آیتیں علی کے حق میں نازل ہوئی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ نقطہ بائے بسم اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ فاتح خیبر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بطول کا شوہر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ ساقی کوثر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ مولا کمبر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کائنات کا وارث کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ مکمل قرآن بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کامل ایمان بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ اب تو نہ سمجھے اس کا مقدر ہے، بات میں بہت بڑے کرنے لگا ہوں۔ جب مجھے کوئی سوچنے والا مل جاتا ہے پھر میری پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے 4 سطریں لکھی، میں آپ تک پہنچا تو آپ کے چہرے پڑھتا ہوں۔ میں نے سوچتے سوچتے اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ سوچتے ہی کیوں ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سمائے کی وہاں وسعت غدیر کی کیسے بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں۔ ممبر پہ ہاتھ ہے، دل سے دعا کرتا، اتنی اچھی سماعت ہے ماشاءاللہ، اتنے اچھے عقیدے ہیں۔ مجموعہ اسداد ہے، پھر سنیے گا مجموعہ اسداد۔ اگر کوئی تاریخ دان علی کی تاریخ لکھنے بیٹھے تو وہ پریشان ہوگا، اور آج تک علی کی فضائل کوئی لکھ نہیں سکتا۔ جس نے بھی لکھا اندازہ ہی لکھا، پڑھ گیا نفسی ہوتے ہیں، نفسوں میں سارے کہہ رہے ہیں۔ جس نے لکھا علی کے فضائل، جس نے لکھے اس نے اپنی بساط مطابق اندازہ لکھا۔ بڑے بڑے تاریخ دان تھے، لیکن جس نے جس رنگ میں دیکھا اسی نے وہی رنگ بیان۔ اسی سے رسول نے کہا تھا سارے درخت کلمے پڑھ۔ آپ سمجھ گئے میں کیا پڑھا؟ سارے سمندر سیاہیوں میں بدل، زمین و آسمان اور آگ میں تبدیل ہو جائے،
जिन्नों बशर लिखने वाले कयामत तक लिखते रहे या अली तेरी एक भी फजीलत मुकम्मल नहीं। फिर सुनिए, जिसने लिखा अंदाजा लिखा। ये तकरीबन कोई 3-4 साल बाद मैं ये नज़्म पढ़ने की जरूरत कर रहा हूँ। आपकी समाअतों पर भरोसा करना पड़ता है। एक या दो बंद पढ़ता हूँ, ज्यादा ना पढ़ जाऊँ, पहले मुझे पढ़ना कितनी देर तक ये मुझे मालूम नहीं। सलामत रहे आप। अल्लाह मेरे लिए इतनी इज्जत था, यकीन करें। वरना 15 मिनट बाद वो मतलब के वाह वाह के बाद बह जा ये भी हो जाता। मजमूआ अस्ताद है। फिक्र मैं चाहता हूँ आपकी थोड़ी फिक्र की बुलंदी, जो आप जिस मेयार पे आप पहुंचे हुए वहां नज़्म पढ़ने को दिल चाहता। जिसने लिखा अंदाजा लिखा, मुख्तलिफ तारीख में मुख्तलिफ अंदाजा। मैं शुरू कर रहा हूँ, समझना आपने। अक्ल व खिरत की पहुंच से भी दूर है अली। अजीम भाई दुआ के मेरे दोस्त भाई माशाल्लाह दुनिया को पता है ना, बड़े बड़े साहब के बाद आप ही हैं भाई साहब। अक्ल व खिरत की पहुंच से भी हुजूर दुआ कीजिएगा, दुआ मौला की कसम। बड़े डर के मैं आया था रशी भवन में, मैंने सुना था कि यहाँ बड़ा मुश्किल मियार है समात को, लेकिन आप